سوچتے گزر جاتی ہے فیوچر کیسے بنے گا، مستقبل کیسے بنے گا، میری اولاد کا مستقبل کیسے ہوگا، میرا مستقبل کیسے ہوگا، میرے بچے آگے کیا کریں گے، ہم یہی سوچتے سوچتے اپنی زندگی کو بسر کرتے ہیں۔ مگر یہ جو اللہ کے ولی ہوتے ہیں، جب یہ مقام ولایت کو اللہ کے ذکر سے، اللہ کی محبت سے حاصل کر لیتے ہیں تو اللہ فرماتا ہے پھر یہ فیوچر کا نہیں سوچتے، یہ پریزنٹ کا نہیں سوچتے، نہ ان کو اپنے ماضی کی فکر ہوتی ہے۔ لَهُمُ البشرا فی الحیات الدنیا، پھر ان کے لیے دنیا کی زندگی میں بھی بشارت ہے، وفی الآخرہ، اور آخرت میں جب یہ دنیا سے جائیں گے اصل شان تو ان کی روز آخرت دکھائی جائے گی، یعنی دنیا میں بھی ان کے لیے خوشخبری ہے اور آخرت میں بھی ان کے لیے خوشخبری ہے۔ آگے اللہ فرماتے ہیں ذالک هو الفوز العظیم، یہی تو اللہ کا فضل عظیم ہے، اللہ کا بہت بڑا فضل کن لوگوں پر ہے؟ جو اللہ کے ولی ہیں۔ انہی ولیوں میں ایک شیخ عبد القادر الجیلانی کی ذات ہے، آپ کی والدہ ماجدہ بھی کاملہ ولیہ، آپ کے والد محترم بھی کامل ولی، اپنے وقت کے ایسے اللہ کے ولی، ایسے اللہ کے دوست، اللہ سے فرینڈشپ ان کی اتنی مضبوط، اللہ اکبر، کہ آپ کے دور میں آپ جیسا کوئی ولی کامل نہیں تھا۔ شیخ عبد القادر جیلانی کی والدہ ماجدہ نے جب آپ کو جنا، یعنی جب آپ دنیا میں آئے تو رمضان کا دن تھا، یکم روزہ تھا، پہلا روزہ تھا، یکم رمضان تھی، آپ نے آتے ہی سحر و افطار میں ماں کا دودھ پینا اور پورے دن بھوکا رہنا۔ یہ کیا؟ یہ ماں کے اوصاف، ماں کی صفات حمیدہ بچے میں منتقل ہو رہی ہے، اور یہ وہ چنیدہ لوگ ہیں جن کی بشارتیں دنیا میں آنے سے پہلے ہی اللہ عطا فرما دیتا ہے۔ اور اللہ کا ولی انسان کسی مدرسے، اسکول یا یونیورسٹی کی ڈگری سے نہیں بنتا، یہ ڈگری اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتائی کہ وہ کیسے اللہ کا ولی بنتا ہے، کیسے اس مقام کو پہنچتا ہے، کیسے اللہ کا قرب حاصل کرتا ہے۔ حدیث قدسی ہے، میں مختصر عرض کرتا ہوں، اللہ کا بندہ جب فرائض پر پابندی کرتا ہے پھر نوافل پڑھتا ہے، نوافل پڑھتے 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 وہ اللہ کا ولی بن جاتا ہے، حتی یتقرب الیہ، یہاں تک کہ وہ میرے قریب ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اولیاء اللہ سے ہمیں محبت عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ایسے کاملین کی جو ہے صحبت و محبت عطا فرمائے۔ اولیاء اللہ سے محبت کرنا، حدیث شریف ہے کہ جو اللہ کے ولیوں سے بغض رکھتا ہے، اللہ کے ولیوں سے نفرت رکھتا ہے، حدیث پاک ہے، حدیث قدسی ہے، اللہ فرماتا ہے من عاد ولیا فقد انزلتہ الحرب، جو میرے کسی ولی سے، پیارے بھائیوں میں نے ولی کی شان آپ کو قرآن سے بتا دی، اب حدیث سے، جو میرے کسی ولی سے دشمنی رکھتا ہے اللہ فرماتا ہے میں اس سے اعلان جنگ کرتا ہوں۔ اللہ جس سے اعلان جنگ کر لے اس کو کوئی بچا سکتا ہے؟ کوئی نہیں بچا سکتا۔ تو ہمیں اللہ کی ولیوں سے محبت رکھنی چاہیے۔ محبت کی سب سے بڑی علامت یہ ہے کہ ان کی سیرت پر، ان کے اقوال و افعال پر عمل کرنا چاہیے۔ جس طرح انہوں نے زندگی اللہ کی رضا میں گزاری، اس طرح ہمیں زندگی گزارنی چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالی مجھے اور آپ کو اپنے محبوبین بندوں کی محبت عطا فرمائے اور بے ادبی سے محفوظ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اللہ کے ولیوں کی محبت عطا فرمائے۔ میں نے پہلے عرض کیا کہ وہ کیسے حتیٰ یتقرب الیہ، یہ حدیث قدسی ہے۔ حدیث قدسی اس حدیث کو کہتے ہیں کہ کلام رب کا ہوتا ہے، زبان مصطفیٰ کی ہوتی ہے۔ ایک تو قرآن پاک ہے نا رب کا کلام، یہ وحی الہی ہے قرآن، ایک ہے حدیث قدسی، ایک ہے حدیث۔ حدیث وہ جو حضور نے فرمایا، حضور نے کیا، وہ حدیث ہو گئی۔ حدیث قدسی وہ ہے جو رب کا حکم ہے، مصطفیٰ کے الفاظ کے ذریعے سے ہم تک پہنچتا ہے۔ حضور خاتم النبیین پھر ان الفاظ کو ایکسپلین کرتے ہیں اپنی امت کو سمجھانے کے لیے، تو یہ حدیث قدسی ہے۔ حتیٰ یتقرب الیہ، وہ اللہ کے ذکر کے ذریعے سے، نوافل کی کثرت کرنے سے، ہم فرض بھی پابندی سے نہیں پڑھتے اور اللہ کا ولی نوافل پڑھتے پڑھتے زندگی گزار دیتا ہے۔ شیخ عبد القادر جیلانی فرماتے ہیں میں نے 40 سال جنگلوں میں اس طرح گزارے کہ میں عشاء کے وضو سے فجر کی نماز پڑھتا۔
عشاء کے وضو سے فجر کی نماز پڑھتا، پوری رات قرآن کی تلاوت اور نوافل میں گزارتے اور دن کو روزہ رکھتے۔ یہ اللہ کے ولیوں کی شان ہے۔ اب اللہ فرماتا ہے حتی یتقرب الیہ، حدیث قدسی ہے، حضور نے بتایا وہ میرا بندہ جب میرے قریب ہو جاتا ہے تو وہ اتنا قریب ہو جاتا ہے، کنت سمعہ الذی یسمع بہ، میں اس کی سماعت ہو جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے۔ آگے حدیث میں ہے کہ میں اس کی نگاہ ہو جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے، خدا فرما رہا ہے۔ میں اس کی زبان ہو جاتا ہوں جس سے وہ کلام کرتا ہے، میں اس کے ہاتھ ہو جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے۔ یہاں تک کہ حدیث قدسی میں ہے کہ پھر جب میرا بندہ، میرا وہ ولی، میرا وہ دوست مجھ سے جب دعا کرتا ہے، اللہ فرماتا ہے جب مجھ سے وہ سوال کرتا ہے تو میں اس کے سوال کو پورا کرتا ہوں، اس کو غمگین نہیں کرتا۔ یہ اللہ کے ولیوں کی شان ہے۔ اب اس سے مراد تھوڑی سی تفصیل میں آپ کے سامنے عرض کر دوں۔ زبان پھر اس اللہ کے ولی کی ہوتی ہے، مگر اللہ کے کلام کا نور اس کی زبان میں منتقل ہو جاتا ہے۔ اس کی وہ دیکھتا اپنی آنکھوں سے، مگر اللہ کی عطا سے اس کی آنکھوں میں ایسی قدرت اور طاقت پیدا ہو جاتی ہے کہ وہ دور و دراز کا بھی دیکھ لیتا ہے۔ شیخ عبد القادر جیلانی فرماتے نظرت بلاد اللہ جمعا کخردلۃ علی حکم اتصالی، کہ میں کائنات کو، روئے زمین کو اپنی ہتھیلی پر اس طرح دیکھتا ہوں گویا رائی کے دانے کو دیکھتا ہوں۔ اور آج اس چیز کو سائنس نے بھی پروف کر دیا ہے۔ آپ ابھی دیکھیے یہ موبائل بھائی نے لیا ہوا ہے، میں یہاں بیٹھا ہوا ہوں، اب یہ ویڈیو اگر یوٹیوب اور فیس بک پہ جائے گی تو دنیا میں لوگ دیکھ رہے نہیں دیکھ رہے۔ اگر کوئی لائیو ویڈیو کرتا ہے تو دنیا میں لوگ دیکھتے ہیں۔ تو اللہ رب العالمین کی جو دیکھنے کی قدرت ہے، جو بصیر ہونا ہے، جو صفت بصیرہ ہے، اس کا کون احاطہ کر سکتا ہے؟ کوئی احاطہ نہیں کر سکتا۔ اور یہ کہنا کہ احاطہ ہو سکتا ہے یہ گمراہی ہے۔ تو اب وہ اللہ کا ولی دیکھتا اپنی آنکھوں سے، وجود اس کا ہوتا ہے، طاقت اللہ کی دی ہوئی ہوتی ہے۔ اب وہ مالک الملک ہے، وہ جس کو جیسی چاہے طاقت عطا فرما دے۔ اسی طرح جب یہ اللہ کا ولی ہاتھ اٹھاتا ہے دعا کے لیے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی دعا کو رد نہیں فرماتا، قبول کرتا ہے۔ تو یہ اللہ کے ولیوں کی شان ان کو کیسے حاصل ہوتی ہے؟ یہ ذکر الہی سے، یہ نوافل کی کثرت سے، یہ صدقہ و خیرات کی کثرت سے، اخلاق حسنہ، جو اخلاق ہے، ہم عبادات پر بڑی توجہ رکھتے ہیں مگر ہماری اخلاقیات درست نہیں ہوتی۔ یہ اللہ کے ولی جو ہوتے ہیں یہ اپنی اخلاقیات کو درست کرتے ہیں، یعنی اپنے جو معاملات ہیں اس کو درست کرتے ہیں، پھر ان کو عبادت کی حلاوت بھی مل جاتی ہے، عبادت کی مٹھاس بھی مل جاتی ہے، عبادت کی محبت بھی مل جاتی ہے۔ اب ہم نمازیں پڑھتے ہیں، نمازوں پہ توجہ رکھتے ہیں، ہم سے تو پورے فرض بھی نہیں پڑے جاتے۔ میں نے جیسے بتایا کہ یہ اللہ کے ولی پوری رات نوافل میں کھڑے رہتے ہیں۔ آپ دیکھیں نا، پھر ان کی یہ شان ہو جاتی ہے۔ جب دنیا سے یہ چلے جاتے ہیں تو لوگ ان کے لیے اصال بھی کرتے ہیں، لوگ ان کے لیے جو ہے لوگوں کو کھانے بھی تقسیم کراتے ہیں، لوگ جو ہے مساجدوں میں دعائیں بھی کرتے ہیں، لوگ ان کا ذکر بھی کرتے ہیں۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ یہ دنیا میں آئے، انہوں نے اپنی زندگی کو اللہ کے ذکر میں وقف کر دیا۔ اور قرآن میں اللہ فرما رہا ہے فَاذْكُرُونِي أَذْكُرُكُمْ، کہ جب تم میرا ذکر کرتے ہو، کہیں بیٹھ کر بھی اگر ذکر کرتے ہو، حلقہ ذکر میں بیٹھ کر ذکر کرتے ہو، کہیں ذکر کو سنتے ہو، فَاذْكُرُونِي أَذْكُرُكُمْ، میں تمہارا چرچا کرتا ہوں۔ اب انسان تو ذکر انسانوں میں کرے گا، اللہ اپنی شان کے مطابق چرچا کرے گا، اس کو کون گمان کر سکتا ہے، کون سوچ سکتا ہے؟ تو یہ اللہ کے ولیوں کی شان ہے۔ جبھی تو یہ اس مقام پر پہنچ جاتے ہیں کہ دوست جو ہوتا ہے ہر چیز کا خیال کرتا ہے، یہ اصول ہے دوستی کا۔ پھر حدیث میں آ گیا من عاد ولیا فقد انزلت حربا، کہ جو اللہ کے ولی سے دشمنی کرتا ہے اللہ اس سے اعلان جنگ کرتا ہے۔ تو ہمیں ایسے لوگوں سے محبت اختیار کرنی چاہیے، اور محبت کا اصول یہی ہے پیارے بھائیو، ہم اللہ سے بھی محبت کرتے ہیں، رسول اللہ سے بھی محبت کرتے ہیں، مگر ہم ان کے اقوال و افعال کو اپناتے نہیں ہیں۔ نماز ہم سے چھٹ جاتی ہے، ذکر و اذکار ہم نہیں کر پاتے ہیں، اخلاقیات ہم درست نہیں کرتے۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم
اللہ کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو دنیا میں تشریف لائے تو آپ نے دین پہنچایا، مگر آپ کی سیرت طیبہ کو پوری انسانیت کے لیے رول ماڈل اس لیے قرار دیا گیا کہ آپ نے اخلاقیات لوگوں کو سکھائیں۔ اگر آپ صرف ایمانیات پر عمل کریں اور اخلاقیات نہ ہوں تو آپ کو کوئی فائدہ نہیں ہو۔ اخلاقیات کیا ہے؟ کہ انسان جھوٹ نہ بولے، غیبت نہ کرے، اپنی ڈیوٹی میں اپنی نوکری میں ڈنڈی نہیں مارے، کسی کا مال نہ کھائے، اپنے قول و فعل سے کسی کو تکلیف نہ پہنچائے، کسی کو شر نہ پہنچائے۔ جب یہ چیزیں انسان اپنی درست کرتا ہے تو پھر اسے عبادت کی، نماز کی، روزے کی، حج کی، زکوٰۃ کی، صدقات و خیرات کی جو اصل فضیلت ہے وہ حاصل ہوتی ہے، اور وہ جب حاصل ہو جائے تو پھر انسان کو اطمینان قلب حاصل ہوتا ہے، اور اطمینان قلب جب حاصل ہو جائے تو بندے کو یقین کامل حاصل ہو جاتا ہے کہ میرا رب عز و جل جو مجھ سے 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرتا ہے مجھے کبھی رسوا نہیں کرے گا۔ تو اللہ تبارک و تعالی مجھے اور آپ کو، ہم سب کو اولیاء اللہ کی محبت عطا فرمائے، اولیاء اللہ کا بھی ادب عطا فرمائے، نماز، زکوٰۃ یا دیگر جتنی بھی عبادات ہیں اس کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اپنے اخلاق کو، اپنی اخلاقیات کو درست کرنے کی توفیق عطا فرمائے، کیونکہ آج کے معاشرے میں، ہمارے دور میں، یہ جو دور ہے اس میں اخلاقیات کی بڑی کمی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے اخلاقوں کو درست کرے، اللہ تبارک تعالیٰ ہمارا یہ آنا قبول کرے، آمین۔ میری اور آپ کی بخشش و مغفرت فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔